نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 25 تک 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ خطاب تمام انسانیت سے ہے، کسی ایک گروہ سے نہیں، صرف یہود یا نصارہ سے نہیں، صرف مشرکین عرب سے نہیں، تمام انسانیت کو یہ دعوت ہے۔ کس چیز کی دعوت؟ اعبدو، کہ تم سب کے سب عبادت کرو۔ اور عبادت کس کی؟ ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ اب یہاں پہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ عبادت کا مطالبہ ہے، اور عبادت سے مراد ایک معبود کے ساتھ ہر وہ تعلق جو بندے اور معبود کا تعلق ہے، اس تعلق کا مطالبہ۔ یہاں عبادت سے مراد ہر طرح کی عبادت ہے، جسمانی عبادت بھی، جس میں رکوع، سجدہ، نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، روزہ رکھنا، ہر وہ عمل جو ایک معبود کے لیے خاص ہے۔ اور اسی طرح زبانی عبادت، زبانی عبادت میں کون سی چیز شامل ہے؟ دعا کرنا، مدد مانگنا، پکارنا، تعریف کرنا، شکر ادا کرنا، یہ ساری زبانی عبادتیں ہیں۔ مالی عبادت، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، نظر و نیاز، یہ مالی عبادات ہیں۔ اسی طرح حکم ماننے کی عبادت، یعنی اطاعت صرف ایک اللہ کی ہو، اللہ کے مقابلے پہ کسی اور کی اطاعت نہیں۔ تو لفظ عبادت ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تو اس میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ عبادت کا ہر پہلو، عبادت کا ہر طور طریقہ صرف اب اللہ کے لیے خاص ہوگا۔ جیسا سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے یہ ہر لحاظ سے عبادت کا مطالبہ ہے، چاہے وہ اطاعت کا معاملہ ہو، جھکنے کا معاملہ ہو، جسمانی اظہار ہو، مالی طور پر اس کا اظہار ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو، ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ یہ مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جس دور کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اس دور کے اندر مشرکین مکہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو عبادت کر رہے تھے، اب ان کے کیا طور طریقے تھے؟ وہ ان کو مشکل کے لیے پکارتے تھے، انہوں نے اللہ کے گزرے ہوئے نیک بندوں کے بت بنا لیے،
ان کی قبروں سے وابستہ ہوئے، ان کے نعرے لگاتے، ان کی پکاریں لگاتے، ان کے نام پہ جانور آزاد کر دیتے ان کی خوشنودی کے لیے، ان سے منتیں مانگتے، نظر و نیاز ان کے نام کی کر دیتے، ان کے درباروں پر جا کر، ان کی درگاہوں پہ جا کر جھک جاتے، سجدے بجا لاتے، کبھی ان کے واسطے وسیلے سے اللہ کو پکارتے۔ دوسری طرف یہود و نصارہ جو تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مقام دے رکھا تھا، عزیر علیہ السلام کو یہی مقام دے رکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر اطاعت کا جو شرک چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ نے اپنے پیروں اور مولویوں کو، علماء اور مشائخ کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام قرار دی ہوتی، وہ اس کو حلال قرار دے دیتے تو اس کو مان لیتے۔ اللہ نے کوئی چیز حلال قرار دی ہوتی، ان کے پیر اور مولوی، ان کے علماء اور مشائخ اس کو حرام کر دیتے تو تب بھی وہ اس کو مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی رب بنا لیا۔ یہی معاملہ مشرکین عرب کا تھا کہ انہوں نے یہی کام اپنے آباء و اجداد کے ساتھ منسلک کر رکھا تھا کہ وہی برادری کے رسم و رواج، وہی ان کی ریت، وہی طور طریقے، وہی رسمیں، وہ چاہے وہ اللہ کے دین کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو، رسول کی تعلیم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو ترجیح دیتے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے۔ یہ تھا اللہ کے ساتھ اطاعت میں شرک۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو عبادت قرار دیتا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پہ اس کے مقابلے پہ کسی اور کا حکم نہیں مانا جائے گا، وہ کتنی بڑی قداور شخصیت کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہی مطالبہ ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا ہے تو تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کی جائے۔ والذین من قبلکم، بتایا تم سے پہلے جو ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب جو پہلے تھے وہ کون تھے؟ چاہے وہ انبیاء و صالحین تھے، چاہے وہ کتنے نیک لوگ کیوں نہ تھے، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیدا کردہ تھے، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے پیدا کردہ تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ پکارتے تھے، ان کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ تو بتایا کہ جن کو تم پکارتے بھی ہو، جن کو اللہ کے چھوڑ کر جن کو تم عبادت کے لائق سمجھ رہے ہو، ان سب کو تو اللہ نے پیدا کیا، وہ تو سب مخلوق تھے۔ تو لہذا عبادت اس کی ہونی چاہیے جو پیدا کرنے والا ہے، جو رب ہو، ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے، جو تمہیں ابتدا سے لے کر تمہاری انتہا تک لے جانے والا ہے، تمہارے انجام تک لے جانے والا ہے، وہ ہے اللہ۔ لعلکم تتقون، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ تم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شمار ان کے سامنے کیا کہ کس رب کی عبادت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور پھر اس نے آسمان سے پانی برسا دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تاکہ اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے ہر طرح کے پھل پیدا ہوں، اناج پیدا ہو، رزق پیدا ہو، رزق لکم، تاکہ تمہارے لیے رزق کا بندوبست ہو سکے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا ہمسر نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ سارے کام ایک اللہ نے کیے ہیں۔ جب تم ان ساری نعمتوں کو مانتے ہو کہ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، وہاں سے بارش اس نے برسائی، زمین کو اللہ نے فرش بنایا، زمین کے اوپر تمہارے لیے طرح طرح کی نباتات اگائیں، پھل و میوے اگائے، تمہارے لیے رزق کا بندوبست وہ ایک ذات کر رہی ہے۔ جب تم اس بات کو جانتے ہو تو پھر کیا سوچ کر تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا سوچ کر کسی اور کے آگے تمہارا سر جھک جاتا ہے؟ کیا سوچ کر کسی اور کے نام کی نظر و نیاد ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا سوچ کر کسی اور کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کسی اور کو مشکل میں پکارا جاتا ہے، جب تم سب جانتے ہو کہ یہ سارے کام تو اللہ کرنے والا ہے؟ ساری نعمتیں، سارے انعامات، سارے احسانات ایک ذات کے ہیں۔ تم کو پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، آج جن کو تم نے معبود کے درجے پہ فائز کر رکھا ہے ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب تم جانتے ہو کہ یہ سارے احسانات اللہ کے ہیں تو پھر تم کیا سوچ کر دوسروں کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہو؟
اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے حلال و حرام میں تبدیلیاں کر دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، جانا اس کے پاس ہے، وہ ایک ایک نعمت کا حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ ہر نعمت کا تم سے سوال کرے گا کہ سارے انعامات میرے تھے، ساری نعمتیں میری تھیں، تم نے کس کا شکر ادا کیا، کس کی عبادت کرتے رہے، کس کے آگے جھکے رہے؟ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل فرمائی، تو پھر تم ایک صورت ہی اس کی جیسی کی بنا لاؤ۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لاتے ہیں، یہ ان کا اپنا کلام ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان 2 آیات کے اندر توحید کو واضح کیا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے مقام کی تصدیق کی ہے کہ تم میرے رسول کی رسالت میں شک کر رہے ہو، اس کے اوپر نازل ہونے والے کلام کے اندر شک کر رہے ہو، تم اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو، چلو ٹھیک ہے، پھر تم سارے مل جاؤ، سارے مل کر وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم سارے اپنے مل جاؤ، اپنے ان معبودوں کو بھی ساتھ ملا لو، اپنے دوسرے مددگاروں کو اپنے ساتھ ملا لو، زندہ و مردوں سب کو اپنے ساتھ ملا لو، اور تم سب مل کر ایک صورت ہی اس طرح کی بنا لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، تو تم بھی اس طرح کا انسانی کلام بنا کے لے آؤ۔ چونکہ عرب کے لوگ قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے پہلے ہی متاثر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ معمولی کلام نہیں ہے، تو لہذا وہ اس معاملے میں بے بس تھے۔ کسی ایک مشرک نے بھی اس کے مقابلے پہ کوئی کلام پیش نہیں کیا، واجز تھے اس کے آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھو تم اگر اس طرح نہ کر سکو، وہ کر بھی نہیں سکتے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے بچ جاؤ، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر، اور عدت للکافرین، جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ اگر تم لاجواب ہو ہر لحاظ سے، تمہارے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ انسان تو اس کا ایندھن بنیں گے ہی، جو کفر کریں گے، جو اس کا انکار کریں گے، اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے، وہ تو بنیں گے ہی، وہ تو کافر ہیں۔ اور عدت للکافرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آگ ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اس کا اصل مقصد جو اس آگ کی تیاری کا ہے وہ کفار کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتھروں کو بھی اس کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ پتھر کون سے ہوں گے؟ یہ پتھر وہ ہوں گے جن کو انسان معبود کا درجہ دے کے پوجتے رہے۔ حالانکہ پتھروں کو کوئی سزا نہیں ہے، مورتی کو کیا سزا ہوگی، پتھر تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان پتھروں کو پوجنے والوں کو عبرت دینے کے لیے، ان کی حسرت اور پریشانی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کو ان کے سامنے، ان پتھروں کو، ان بتوں کو ان کے سامنے اس آگ کے اندر ڈال دے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا پچھتاوا ہوگا کہ ساری زندگی جن کو پوجتے رہے، جن کو پکارتے رہے، جن کو خوش کرنے کے چکر میں رہے، آج ان کے معبود ان کے سامنے اسی آگ کے اندر ڈال دیے گئے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا ذکر کیا ہے، لیکن دوسری صورتوں کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ان معبودوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ایسے ہی نہیں ہے ان معبودوں کو پکڑ کے ڈال دے گا۔ سورہ صافات کا مطالعہ کریں، اسی سورہ بقرہ کی 167 نمبر آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان معبودوں کو جن کی اطاعت اللہ کو چھوڑ کے کی جا رہی تھی باقاعدہ بحث مباحثہ کرائے گا۔ ان کو ماننے والے اور جن کو مانا جا رہا تھا ان کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے، یہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے، اور بالآخر انجام یہی ہوگا اللہ تعالیٰ پوجنے والوں کو بھی اور جن کو پوجا جا رہا تھا، جن کو پکارا جا رہا تھا، جن کو معبود کے درجے پہ فائز کر دیا گیا تھا، ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لیکن نیک لوگ جو ہوں گے، نیک لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر کسی نیک بندے کو پوجا گیا، کسی نیک بندے کو پکارا گیا، کسی نیک بندے کو معبود کے درجے پہ فائز کر دیا گیا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام تھے، عزیر علیہ السلام تھے، ان کو بھی معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم کی آہٹ سے بھی بچائے گا، جہنم کی تپش سے بھی بچائے گا۔ لیکن وہ معبود
جنہوں نے زندگی کے اندر بھی خدائی کے دعوے کیے، لوگوں کو اپنی پرستش کے اوپر لگایا، ان کو اللہ تعالیٰ ان اپنے پجاریوں کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا بھی ذکر فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اس کے بعد عمل صالح بھی کیے، نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے چند نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی دو گروہ، ایک وہ گروہ جن کو لیے اللہ تعالیٰ عدت للکافر، یعنی کفار کا، جنہوں نے حق کا صاف انکار کیا، جو دل سے بھی انکاری تھے اور عملی طور پر بھی انکاری تھے، زبان سے بھی انکار کرتے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے اس کا عمل صالح کیے، یعنی وہ ایمان سے زبانی ایمان نہیں تھا بلکہ پریکٹیکلی انہوں نے عمل کر کے اپنی زندگی اس کے اوپر گزار کر انہوں نے ثبوت دے دیا کہ ہم واقعی مومن ہیں۔ ان کے لیے کیا بدلہ ہے؟ ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، وہاں جب کبھی بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی ہمیں اسی طرح کا پھل مل چکا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور پھر فرمایا کہ ان کو پھر اسی سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، یعنی دیکھنے میں تو وہ پہلے پھل جیسا ہوگا، یعنی اگر اس نے پہلے کیلا کھایا تو بعد میں بھی کیلا اگر دیا جائے گا دیکھنے میں وہ بھی کیلا ہوگا، لیکن وہ ذائقے، خوشبو اور لذت کے اعتبار سے وہ اس کا معیار ہی کچھ اور ہوگا۔ سیب کھائے گا، نام اس کا سیب ہی ہوگا، لیکن لذت میں پہلے سیب سے بے شمار گنا ڈفرینٹ ہوگا، الگ ہوگا۔ آم کھائے گا تو وہ کہنے کو تو آم ہوگا، لیکن وہ خوشبو، لذت و ذائقے میں پہلے سے بہت آگے بڑھا ہوا ہوگا، ہر دفعہ ٹیسٹ بدلا ہوا ہوگا، پہلے سے بہتر ہوگا۔ جنتی اکتائے گا نہیں، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ یہاں تک کہ یہ تو پھل کی بات ہے، جن جنتوں کے اندر، جن مکانوں کے اندر اس کو رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یبغون عنہا حوالا، وہ اس کو بھی کوئی بدلنا نہیں چاہیں گے۔ ایک انسان دنیا میں جتنا مرضی اچھا مکان بنا لے، کوٹھی بنا لے، بنگلہ بنا لے، جتنی مرضی اس کے اندر آسائشیں اور آرائشیں کر لے، لیکن بالآخر انسانوں سے تنگ پڑ جاتا ہے، اس کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ٹیسٹ تبدیل کرنا چاہتا ہے، ایک طرح کی نعمت سے بھی تنگ آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں انسان اکتائے گا نہیں، جنتی اکتائے گا نہیں ان نعمتوں سے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ازواج مطہرہ، ازواج جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی ان کے جوڑے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اگر ایک مومنہ خاتون ہے، اس کا شوہر ایمان نہیں لایا، ظاہر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جوڑا بنائے گا وہاں پہ، تو لفظ زوج استعمال ہوا ہے، تو زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک مومنہ خاتون ہے وہ جنت میں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مومن مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دے گا، اس کے ساتھ جوڑا بنا دے گا۔ ایک مومن مرد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مومنہ بیوی، پاکیزہ بیوی دے گا۔ دنیا میں تو اس کی ہو سکتا ہے دنیا کی بیوی ایمان نہ لائی ہو، وہ شرک کے اوپر اس کے موت آ گئی ہو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کا ازالہ کر دے گا۔ اسے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عارضی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ابدل آباد ہے۔ جن کی موت کفر کے اوپر آئی ہوگی وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، کفر کے اوپر جن کی موت آئی ہوگی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو انسان ایک دفعہ پیدا ہو گیا اب وہ ابدی ہے۔ جو انسان پیدا ہوا ہے وہ ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا، جو ایک دفعہ دنیا کے اندر آ گیا اب وہ سمجھ لیں کہ وہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، یہاں وہ زندگی گزارے گا جتنی بھی اس کی زندگی ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جتنا بھی کوئی جی لے، مر جائے گا اس دنیا کو چھوڑ کر، وہ عالم برزخ میں چلا جائے گا، وہاں بھی اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم کا ٹھکانہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر میدان معاشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ اگر اس کی زندگی ایمان و اعمال صالح کے اوپر گزری ہوئی ہوگی تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتیں دے گا جس میں وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر کسی نے شرک کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا،
اللہ کے دین کو جھٹلایا ہوگا، اس کے پیغمبروں کو جھٹلایا ہوگا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، ہم نفس کا بندہ بن کر زندگی گزاری ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ نہ جنتی کو جنت میں موت آئے گی کہ اس کے وہ مر جائے تو جنت ختم ہو جائے، نہ جہنمی کو جہنم کے اندر موت آئے گی کہ مر جائے تو عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہوں گے تو مومن لیکن کچھ گناہ بھی کیے ہوں گے، اس کی اس کو سزا بھی مل سکتی ہے، وہ تھوڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ سال وہ سینکڑوں سالوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر بھی، چاہے وہ جہنم میں جل جل کر کوئلہ ہی کیوں نہ بن چکا ہو، لیکن بالآخر وہ جنت میں پہنچ ضرور جائے گا۔ اور جو اصلی کافر ہوں گے، جن کے دل کے اندر ذرا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، جنہوں نے کبھی بھی ایمان کو قبول ہی نہیں کیا ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔